بہت زمانہ پہلے کی بات ہے، جب نہ بجلی تھی، نہ گاڑیاں اور نہ ہی بلند عمارتیں۔ دور دور تک سرسبز جنگلات، اونچے پہاڑ، شفاف ندیاں اور عظیم قلعے ہوا کرتے تھے۔ انہی خوبصورت وادیوں کے درمیان ایک عظیم سلطنت آباد تھی، جس کا نام سلطنت نوران تھا۔ سلطنت نوران اپنے انصاف، خوشحالی اور خوبصورتی کی وجہ سے مشہور تھی۔ اس سلطنت بادشاہ سلیمان ایک طاقتور مگر اپنی بیٹی کے معاملے میں بہت محتاط حکمران تھا۔ ان کی اکلوتی بیٹی شہزادی مریم تھی۔ شہزادی مریم بے حد خوبصورت، ذہین اور نرم دل تھی۔ اکثر محل کی کھڑکی سے باہر شہر کو دیکھا کرتی اور سوچتی کہ محل کے بلند دیواروں کے باہر کی دنیا کیسی ہوگی۔ ایک دن اس نے اپنے والد سے کہا، ابا حضور، میں اپنی رعایا کو قریب سے دیکھنا چاہتی ہوں۔ بادشاہ نے فوراً انکار کر دیا۔ باہر خطرات ہیں بیٹی، تم ہماری سلطنت کی شہزادی ہو۔ خاموش تو ہو گئی، مگر اس کے دل میں باہر دنیا دیکھنے کی خواہش مزید بڑھ گئی۔ اسی سلطنت کے کنارے ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، جہاں احمد نامی ایک غریب لکڑہارا اپنی بیمار ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ احمد ہر روز سورج نکلنے سے پہلے جاگتا، نماز ادا کرتا، اپنی کلہاڑی اٹھاتا اور جنگل کی طرف روانہ ہو جاتا۔ وہ دن بھر لکڑیاں کاٹتا اور شام کو بازار میں بیچ کر گھر کو خرچ لاتا۔ اس کی ماں اکثر کہتی، بیٹا، انسان کی اصل دولت اس کا کردار ہوتا ہے۔ احمد مسکرا کر جواب دیتا، امی، میں آپ کی یہ نصیحت کبھی نہیں بھولوں گا۔ ایک دن جنگل میں اسے ایک زخمی ہرن ملا۔ احمد نے اپنا کپڑا پھاڑ کر اس کے زخم پر باندھا اور اسے پانی پلایا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، یا اللہ، اگر میرے پاس دولت نہیں تو مجھے دوسروں کی مدد کرنے کی طاقت ضرور دے۔ اگلی صبح شہزادی مریم نے عام لباس پہنا اور اپنی خادم زینب کے ساتھ محل سے نکل گئی۔ وہ پہلی بار عام لوگوں کے درمیان تھی۔ وہ بازار میں گھومی، بچوں کو کھیلتے دیکھا، کسانوں کو کام کرتے دیکھا اور پہلی بار محسوس کیا کہ محل کے باہر کی دنیا کتنی مختلف ہے۔ مگر اچانک موسم خراب ہو گیا۔ تیز بارش اور آندھی کی وجہ سے مریم اور زینب ایک دوسرے سے بچھڑ گئے۔ مریم جنگل کی طرف بھٹک گئی۔ شام ہونے لگی۔ وہ خوفزدہ تھی۔ اسی وقت اسے لکڑیاں اٹھائے ایک نوجوان دکھائی دیا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ مریم نے گھبرا کر سر ہلایا۔ میں راستہ بھٹک گئی ہوں، فکر نہ کریں، آپ محفوظ ہیں۔ وہ احمد تھا۔ احمد اسے اپنے گھر لے آیا۔ احمد کی ماں نے اسے اپنی بیٹی کی طرح رکھا۔ اسی رات مریم نے پہلی بار سادہ روٹی اور دال کھائی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اسے وہ کھانا محل کے شاہی کھانوں سے زیادہ اچھا لگا۔ اگلے چند دن مریم نے اپنی شرارت چھپائے رکھی۔ وہ احمد کے ساتھ گاؤں جاتی، بچوں سے ملتی اور عام لوگوں کی زندگی دیکھتی۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ احمد نے اپنی کمائی کا کچھ حصہ ایک بوڑھے شخص کی دوا خریدنے پر خرچ کر دیا۔ مریم نے پوچھا، تم خود غریب ہو، پھر دوسروں کی مدد کیوں کرتے ہو؟ احمد مسکرایا، اگر میرے چند سکوں سے کسی کی مشکل آسان ہو جائے تو اس سے بڑی دولت کیا ہو سکتی ہے؟ یہ الفاظ مریم کے دل میں اتر گئے۔ ادھر محل میں شہزادی کی گمشدگی پر ہلچل مچی ہوئی تھی۔ بادشاہ نے پورے ملک میں سپاہی بھیج دیے تھے۔ وزیر فرید نے کہا، شاید دشمن سلطنت نے شہزادی کو اغوا کر لیا ہے۔ چند دن بعد سپاہیوں نے مریم کو تلاش کر لی۔ احمد حیران رہ گیا جب اسے معلوم ہوا کہ وہ ایک عام لڑکی نہیں بلکہ سلطنت کی شہزادی ہے۔ مریم محل واپس تو آ گئی، مگر اس کا دل بار بار گاؤں اور احمد کو یاد کرتا رہا۔ دوسری طرف احمد نے بھی محسوس کیا کہ اس کے گھر کی خاموشی پہلے جیسی نہیں رہی۔ وزیر فرید نے جلد ہی محسوس کر لیا کہ شہزادی احمد کی بہت عزت کرتی ہے۔ اس نے احمد کو رستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنایا۔ ایک رات شاہی خزانے سے سونے کی اشرفیاں غائب ہو گئی۔ اگلی صبح سپاہیوں نے احمد کے گھر سے اشرفیوں کا تھیلا برآمد کر لیا۔ احمد حیران رہ گیا۔ میں بے قصور ہوں، احمد نے کہا۔ کسی نے اس کی بات نہ سنی۔ اس کی ماں روتی رہی اور سپاہی اسے گرفتار کر کے لے گئے۔ دربار میں بادشاہ نے پوچھا، کیا تم اپنے جرم قبول کرتے ہو؟ احمد نے مضبوط آواز میں کہا، بادشاہ سلامت، میں بے قصور ہوں۔ اسی وقت شہزادی مریم دربار میں داخل ہوئی۔ ابا حضور، احمد چوری نہیں کر سکتا۔ وزیر فرید بولا، ثبوت اس کے خلاف ہیں۔
مریم نے جواب دیا، ہر ثبوت سچ نہیں ہوتا، کبھی کبھی سچ کو چھپانے کے لیے بھی ثبوت بنائے جاتے ہیں۔ بادشاہ نے 3 دن کی مہلت دی۔ مریم نے خفیہ تحقیقات شروع کر دی۔ تحقیقات کے دوران اسے معلوم ہوا کہ خزانے کی چابی آخری بار وزیر فرید کے پاس دیکھی گئی تھی۔ محل کے ایک محافظ نے ڈرتے ہوئے بتایا، میں نے وزیر کو آدھی رات کے وقت خزانے کے قریب دیکھا تھا۔ مریم نے یہ بات بادشاہ کو بتائی۔ پہلے تو بادشاہ کو یقین نہ آیا، مگر مزید تحقیقات کے بعد ایک بات سامنے آ گئی۔ اصلی مجرم وزیر فرید تھا۔ اس نے احمد کو پھنسانے کے لیے اشرفیوں کا تھیلا اس کے گھر میں رکھوایا تھا۔ دربار میں سچ سب کے سامنے آیا اور وزیر کا چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ بادشاہ نے غصے سے کہا، تم نے نہ صرف ایک بے گناہ کی سزا دلوانے کی کوشش کی، بلکہ ہماری سلطنت کے انصاف کو بھی داغدار کیا۔ وزیر کو سزا دی گئی اور احمد کو عزت کے ساتھ رہا کر دیا گیا۔ بادشاہ نے احمد سے کہا، ہم سے غلطی ہوئی، کیا تم ہمیں معاف کر دو گے؟ احمد نے مسکرا کر جواب دیا، معاف کرنا ہی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ بادشاہ سلامت۔ وقت گزرتا گیا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ احمد نہ صرف ایماندار بلکہ بہادر اور رحم دل بھی ہے۔ آخرکار ایک دن انہوں نے شہزادی مریم سے پوچھا، بیٹی، کیا تم اپنے دل کا فیصلہ ہمیں بتانا چاہو گی؟ مریم خاموشی سے مسکرائی۔ بادشاہ سب کچھ سمجھ گئے۔ چند ماہ بعد پورے ملک میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ شہزادی مریم اور احمد کی شادی کا اعلان ہو چکا تھا۔ محل کو پھولوں اور روشنیوں سے سجایا گیا۔ گاؤں والے بھی خوش تھے۔ احمد کی بوڑھی ماں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ شادی کے بعد احمد نے اپنی سادگی نہیں چھوڑی۔ اس نے غریبوں کے لیے گھر بنوائے، یتیم بچوں کی مدد کی اور بیمار لوگوں کا علاج کا انتظام کیا۔ لوگ اکثر کہا کرتے تھے، ایک غریب لکڑہارا اپنی دولت کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے کردار اور نیکی کی وجہ سے سب کے دلوں کا بادشاہ بن گیا۔ اور یوں احمد اور مریم کی کہانی برسوں تک سلطنت نوران میں سنائی جاتی۔